عالم اسلام کے جو بادشاہ وقت بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کی جو ملوکی، ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اب وہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، ان کے بعد یزید پلید تخت کے اوپر بیٹھا۔ یزید کیا تھا؟ اور یزید میں کوئی شک نہیں کہ صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ یہ تاریخ کا ایسا موڑ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ یزید کی بنیاد پہ امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، یزید کی بنیاد پہ امیر معاویہ کو کچھ لوگ برا کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پھر بچے گا کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بیٹا کافر ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے، بیٹا کافر ہے۔ ابو جہل خبیث آدم ہے اور بیٹا حضرت اکرمہ اسلامی فوجوں کا سپہ سالار اعظم، اور باپ ولید بن مغیرہ پکا کافر، اور بیٹے حضرت خالد بن ولید یہ ساری اسلامی فوجوں کے سپہ سالار اعظم۔ باپ کی بنیاد پہ بیٹے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور بیٹے کی بنیاد پر باپ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید یزید ہے، امیر معاویہ صحابی رسول ہمارے سر کے تاج ہے۔ امیر معاویہ وہ ہے جن کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح کی ہے، اور یزید وہ ہے جن کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے۔ تو امام حسن نے جن کے ساتھ صلح کی اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، اور حسین نے جن کے ساتھ جنگ کی ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ خلیفہ بن گیا یزید، خلافت کے اوپر بیٹھا، خلافت کے تاج کے تخت کے اوپر بیٹھا یزید۔ اور یزید کیا ہے؟ کالی رات کا نام یزید ہے، اسلام کے ماتھے کے اوپر قلم کے ٹیکے کا نام یزید ہے۔ یزید وہ تھا، البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ طبری اٹھا کر کے دیکھیے، ابن اسیر اٹھا کر کے دیکھیے، یزید کی حالت یہ ہے کہ ابن کثیر نے لکھا ہے لا یصبح الا مخمورا، کہ یزید جب بھی صبح اٹھتا تھا تو سر ڈولتا ہوا اٹھتا تھا، اتنی زیادہ شراب پیتا تھا۔ یزید شرابی بھی تھا، اور یزید لعب بالقرادہ، یہ بندروں کو کھلاتا بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یزید اگر کوئی بندر مر جائے تو البدایہ والنہایہ میں حزن علیہ اس کے اوپر غم بھی مناتا تھا، اور ان کے سروں کے اوپر سونے کا تاج بھی رکھتا تھا، یعنی بندر نچانے والا۔ آپ ہماری اور آپ کی زبان میں جسے مداری کہتے ہیں، یزید کا یہ کیریکٹر تھا، نماز چھوڑنے والا یزید ہے۔ اور پھر اس کی اعتقاد کی خرابی یہ تھی کہ اسلام کا ایک قاعدہ قانون اصول ضابطہ ہے، اسلام کا قاعدہ اور قانون اصول ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا اس کی موجودگی میں ناجائز و حرام ہے، اسے طلاق دے دی جائے اور اس کی عدت گزر جائے، یا اس کا انتقال ہو جائے اور عدت گزر جائے، اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسلام دو بہنوں کو بیک وقت ایک آدمی کے نکاح کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت نکاح کے اندر ہے تو اس کی خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے ایک ضابطہ رکھا ہے، یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ لیکن یزید وہ تھا جو جمع بین الاختین کا قائل تھا، یعنی شریعت مطہرہ نے، قرآن حکیم نے جس چیز کو حرام قرار دیا یزید اسے حلال کہتا تھا، اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے گا تو سارے علماء عقائد یہ کہتے ہیں استحلال الحرام کفر، کہ یہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو جو حلال جانے گا وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یزید اعتقادی طور پہ گمراہ تھا، اور یزید عملی طور پہ فاسق مولن تھا، یعنی گمراہ بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ اگر حج کا موقع ہوتا عبداللہ ابن عمر بھی ہوتے،
عبداللہ ابن عباس بھی ہوتے، عبداللہ ابن زبیر بھی ہوتے، جابر بن عبداللہ بھی ہوتے، انس بن مالک بھی ہوتے، حضرت امام حسین شہید کربلا بھی ہوتے، یہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہوتے، اور حسین وہ ہیں جن کے بارے آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ جی ابا حضور کا حسین کو رونے مت دیا کر، بچپن ہے نا امام حسین کا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب حسین روتا ہے عرش کے فرشتے بھی رونے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام وہ مرتبہ۔ اب اگر میدان عرفات کے اندر حج کا موقع ہوتا، یہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہوتے، اور وہاں خلیفہ کون ہے اس وقت کا؟ بولو بولو کو زور سے، کون ہے؟ یزید خلیفہ ہے، یزید امام کبیر ہے، یزید خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنا ہوا ہے، امام کبیر یزید ہے اور خلیفہ مسلمین یزید ہے، خلافت کبریٰ کے منصب پر متمکن یزید ہے۔ اب اگر میدان عرفات کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہوتے اور جمعے کا دن ہوتا، امامت کا مسئلہ ہوتا، اب مجھے بتائیے کہ قاعدے قانون اصول ضابطے کے تحت مسلح امامت پہ کھڑا کون ہوتا؟ یزید۔ کون ہوتا؟ یزید۔ کیوں کہ خلیفہ وہ ہے، امیر وہ ہے، رہبر وہ ہے، رہنما وہ ہے، اور اس کا کریکٹر یہ ہے کہ شرابی ہے، کریکٹر یہ ہے کہ زانی ہے، کریکٹر یہ ہے کہ بدعقیدہ ہے، کریکٹر ایسا ہے یہ ہے کہ وہ بد کردار ہے، یعنی بد اعتقاد بھی ہے، بد کردار بھی ہے، اور اب اصول اور ضابطے کے تحت مسلح امامت کے اوپر وہ کھڑا ہوتا۔ اب یزید کو پتا تھا کہ اگر ایسا موقع آتا تو حسین پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ ابن کثیر نے لکھا ہے لا یساوی ہے ولا یسامی علی وجہ الارض، کہ روئے زمین پر حسین کی طرح کوئی نہیں۔ اور میں تو اس میں اور اضافہ کروں گا الی یوم القیامہ، ابن کثیر اسی زمانے میں نہیں، قیامت تک حسین کی طرح کوئی نہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے، اور قاعدہ اصول ضابطہ کہہ رہا ہے کہ مسلح امامت یزید کھڑا ہوگا، اور اگر صرف ایک نماز ہو جاتی میدان عرفات میں، ایک نماز ہو جاتی مسجد نبوی میں، ایک نماز ہو جاتی مسجد حرم کے اندر، جہاں یزید آگے ہوتا حسین پیچھے ہوتا، یزید آگے ہوتا عبداللہ ابن عباس پیچھے ہوتے، یزید آگے ہوتا عبداللہ ابن عمر پیچھے ہوتے، یزید آگے ہوتا صحابہ پیچھے ہوتے۔ مجھے بتائیے اب یزید کیا ہے؟ شرابی ہے، یزید کیا ہے؟ ظالم ہے، یزید کیا ہے؟ فاسق ہے، یزید کیا ہے؟ بد عقیدہ ہے، یزید کیا ہے؟ خبیث ترین ہے۔ اب اگر یہ آگے ہوتا حسین پیچھے ہوتے تو صبح قیامت تک مسلح سے شرابی کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ دلیل دیتے کہ حسین کی نماز اگر ہو جاتی ہے تو کون ہوتا ہے پیچھے کرنے والا۔ اب صبح قیامت تک زانی مسلح امامت پہ کھڑا ہو سکتا تھا، شرابی ہو سکتا تھا، ظالم ہو سکتا تھا، جابر ہو سکتا تھا، بدعقیدہ ہو سکتا تھا، خبیث ترین ہو سکتا تھا، بندر نچانے والا مداری ہو سکتا تھا۔ مجھے کہنے لیجیے کہ میدان کربلا کے اندر امام حسین نے جا کے جام شہادت نوش کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، مسلح کی آن بان شان کو بچا لیا ہے، محراب کی عظمت کو بچا لیا ہے، مسجد کے تقدس کو بچا لیا ہے، محراب و ممبر کو بچا لیا ہے۔ آج جو آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں حسین کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ